آج ہمارا جو درس قرآن و سنت کا موضوع ہے وہ امامہ شریف کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیے گا، رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے میرے نبی کی، میرے رسول کی جو زندگی ہے، اس کا جو اسوہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو سنت ہے، اس کی جو سیرت ہے، وہ بہترین نمونہ ہے۔ یعنی رب کہتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرا فضل چاہتے ہو، میرا انعام چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں در رسول پر ہو کے آنا ہوگا۔ حضور کے در کو چھوڑ کر اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہے تو رب اس کا تعلق، اس کی عبادت اور ریاضت قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمانے عالی شان ہے کہ جو گئے گزرے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو امامہ شریف جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت امامہ باندھا کرے گی، اللہ رب العزت اس کو فضیلت، مقام اور مرتبے سے نوازتا رہے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امامہ فرشتوں کا تاج ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امامہ عرب کا تاج ہے، عرب والوں کی شان ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ جمعۃ المبارک اگر کوئی بندہ امامہ شریف باندھ کر پڑھتا ہے تو وہ شخص جو بغیر امامے کے جمعہ پڑھتا ہے اس سے وہ 70 گنا افضل ہے۔ یعنی ایک بندہ بغیر امامے کے جمعہ پڑھتا ہے، دوسرا امامہ شریف باندھ کر جمعہ پڑھتا ہے، تو اس کو فضیلت، مقام اور مرتبے اور ثواب کے اندر 70 گنا فضیلت حاصل ہے، 70 درجے اللہ رب العزت اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بغیر امامے کے پڑھی گئی 2 رکعتیں، امامے کے ساتھ پڑھی گئی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بغیر امامے کے پڑھی گئی 2 رکعتوں سے 70 گنا افضل ہیں، یعنی 70 گنا اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور امامہ شریف باندھتے وقت بھی ثواب ملتا ہے اور اس کو کھولتے وقت بھی ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امامہ شریف کے جتنے کوئی بل باندھتا ہے، ہر بل، ہر پیٹ کے بدلے اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب امامہ شریف کو کھولا جاتا ہے، اس کے ہر پیج کے بدلے میں اس بندے کا ایک گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کو باندھنے کا طریقہ میں نے بتلانا تھا، لیکن ہم نے فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اس لیے آخری بات سن لیں کہ امامہ شریف جو ہے وہ کم از کم 7 ہاتھ ہونا چاہیے، اور ہاتھ کی جو مقدار ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ کم از کم 7 ہاتھ اس کی لینتھ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ یعنی لینتھ کتنی ہے؟ کم از کم 7 ہاتھ، اور ہاتھ کی مقدار یہاں سے لے کر یہاں تک، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ۔ 7 ہاتھ سے کم نہیں ہونی چاہیے، 12 ہاتھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گزوں میں کریں تو کم از کم 3.5 گز اور زیادہ سے زیادہ 6 گز اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ چوڑائی کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، لیکن چوڑائی جو ہے وہ کم از کم 1 ہاتھ ہونی چاہیے، یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی جو ہے وہ چوڑائی کم از کم ہونی چاہیے۔ اور پھر امامہ شریف قبلہ رخ ہو کر باندھنا چاہیے، امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بیٹھ کر امامہ باندھے گا یا کھڑے ہو کر شلوار پہنے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسی مز کے اندر مبتلا فرما دیں گے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ایک تنبیہ ہے، اس لیے جب بھی آپ شلوار پہننے لگیں تو تاہم ٹروزر کوئی چیز پہننے لگیں تو بیٹھنے کا اہتمام کریں، بیٹھ کر پہنیں، اور امامہ شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر باندھنا چاہیے، اور امامے کی تکریم بھی کرنی چاہیے۔